کچھ ترامیم آصف آ رہی ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ اعزاز، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑی ہی خوشی کی خبر ہم اپنے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں کہ ایک بڑا ہی سنجیدہ کام ہو رہا ہے جس کے اوپر کبھی پاکستان بننے کے بعد سے کام نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہمارا جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، جس کو ہم قانونی زبان میں CRPC کہتے ہیں، یہ 1898 کا ہے ہمارا، اور آپ دیکھ لیں اسی کے تحت آج تک FIR ہوتی تھی، اسی کے تحت گرفتاری ہوتی تھی، اسی کے تحت سارا یعنی پروسیجرل۔ آج پہلی دفعہ ہم اس پروسیجر کے اندر بڑی میننگ فل چینجز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وزارت جو قانون ہے اس کے اندر پرپوزڈ ہیں، اور ان کو جلد فائنلائز کر کے نیشنل اسمبلی میں لایا جائے گا، اور پہلی دفعہ عام پاکستانی کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ تو میں بڑی خوشی سے آپ کو کچھ چیزیں جو مجھے پتہ چلی ہیں لا منسٹری کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ FIR، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں FIR کا جو مس یوز ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک ہی واقعے پہ آپ کو پتہ ہے 125 FIR بھی ہوئی عام آدمی کے اوپر۔ اب کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، عام دیکھیں، آپ کہیں جی وہ ادھر بلوچستان میں ایک محب وطن شہری نے وہ پروگرام سن کے ایک FIR کرا دی، اور اس طرح بڑی گمنام اور عجیب و غریب۔ اور پھر اعزاز اس طرح بھی ہوتا تھا کہ مخالفین کے سارے بندے لکھوا دینے، قتل جیسے مقدمے نامعلوم میں، افراد ہیں، اس میں لکھ دینا 10 اور بھی تھے، فلاں بھی تھا، فلاں۔ ہمارے یہاں بڑا مس یوز ہوتا ہے قانون کا۔ تو پہلی دفعہ جو اس میں سب سے بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ بھی جا کے تھانے میں کوئی بات کرے گا اس پہ FIR نہیں کٹے گی۔ ٹھیک، اس کو ایک نام دیا گیا، FIR سے پہلے ایک مرحلہ ہوگا جو PIR ہوگا، ٹھیک ہے، پریلیمنری انفارمیشن رپورٹ، ٹھیک، وہ FIR نہیں ہوگی۔ ایک جو بندہ جس طرح بتائے گا، جیسے FIR لکھ لی جاتی تھی اب لکھا جائے گا، لیکن وہ FIR نہیں ہوگی، وہ PIR ہوگی۔ ٹھیک، اس کے بعد ہوگی اس کی انویسٹیگیشن، جو پوری دنیا کا ایک سٹینڈرڈ سسٹم ہے کہ ایک الزام ہے اس کی تحقیق۔ پہلے کیا ہوتا تھا، الزام کو FIR، اور جناب پکڑو جی بندے، گرفتاریاں شروع، اور FIR میں جس کا نام ہوتا تھا وہ جب ضمانتیں کراتا پھرتا پتہ چلتا تھا وہ تھا ہی نہیں موقع۔ ٹھیک، تو اب کیا ہوگا، اب تفتیش میں اور FIR میں جو مشترکات ہوں گے ان لوگوں کا نام تو FIR میں آئے گا، اور یہ FIR ہوگی 24 سے 72 گھنٹے کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تفتیش ہوگی، پہلے تفتیش کے بعد ایک جو ایک ذمہ دارانہ قسم کی ایک FIR درج ہوگی کہ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اس میں سے اگر کوئی بندے PIR والے ہوں گے تو وہ FIR میں بھی آ جائیں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ شامل تفتیش رہیں گے، لیکن FIR میں ان کا نام نہیں ہوگا۔ وہ لیٹر کسی سٹیج پہ اگر وہ اسٹیبلش ہو گئے تو وہ اس میں شامل کر دیے جائیں گے، ادروائز ان کو ضرورت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ وہ ضمانتیں کرائیں یا ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد جناب اس میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو ہمارے، آپ کو پتہ ہے اعزاز کی دہشت گرد بھی چھوٹ جاتے تھے، جو ہماری تفتیش کی خامیاں ہوتی تھیں اور جو ہماری پروسیکیوشن کی خامیاں ہوتی تھیں، تو پہلی دفعہ FIR کے اندراج کے ساتھ ہی ایک پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس FIR کے ساتھ جڑ جائے گا، اور انویسٹیگیشن کے دوران انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہے گا، اور ایک بڑے ہی مربوط طریقے سے عدالت کے سامنے ایک کنکریٹ چیز لائی جائے گی، جس کو عدالت میں ثابت کرنا نہ پروسیکیوٹر کے لیے مشکل ہوگا، نہ انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے اس میں کوئی ممکن ہوگا جھول چھوڑنا، جس میں اصل مجرم بھی بچ جایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ FIR جو ہے نا، یہ اگر 24 سے 72 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو پھر اس کو آپ کو جو آپ کا SDP ہوگا، جو آپ کا متعلقہ SP ہوگا یا DSP رینک کا کم از کم افسر ہوگا، اس کے پاس جائے گی اور وجہ بتائی جائے گی کہ تفتیش میں تاخیر کیوں ہوئی ہے، تاکہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اعزاز الیکٹرانک گواہی کے اوپر بڑا جو ہے نا فوکس کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ٹرائل کورٹ میں بیان دینے کے بعد اس سے مکر جاتے تھے، اور وہ اب اس کو الیکٹرانک گیجٹ کے ذریعے بھی ریکارڈ کیا جائے گا، اس کا ایک ڈیٹا ہوگا، اور بعد میں بندہ اپنی گواہی سے کسی بھی سٹیج پہ جو عدالت میں اس کی گواہی ہوگی اس سے مکر نہیں سکے گا، اگر مکرے گا تو اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی پھر پنشمنٹ جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو امپاور کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری آپ کے جو 3rd کلاس مجسٹریٹ پہلے 45 لاکھ جرمانہ اب 1 لاکھ تک جرمانہ کر سکیں گے، اسی طرح درجہ دوم کے جو آپ کے مجسٹریٹ تھے جو 3 لاکھ تک جرمانہ کرتے تھے اب 5 لاکھ تک وہ جرمانہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہوتا تھا کہ
جی آپ نے دیکھا ہوگا مہذب دنیا میں ایک وکیل دیا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ جب اس پہ کوئی چارج ہوتا ہے تو اس کو ایک فون کال کرنے کی سہولت دی جاتی تھی کہ آپ اپنے وکیل کو کال کریں اور اس سے بات کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی بیان دیں. تو یہاں پہ اس پہ ابھی ایک ڈیبیٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار لوگ، لاکھوں کیا کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ وہ وکیل کرنے کی جو سکت نہیں رکھتے، تو پھر اسٹیٹ پہ ذمہ داری ہوگی پروسیکیوٹر دینا. تو اتنے بڑے لیول پہ ہر ایف آئی آر میں پروسیکیوٹر دینا شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایک تجویز جو زیادہ جس پہ ابھی غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم انکوائری کے موقع پہ اس کو اپنے وکیل سے ملنے کی کچھ دیر کے لیے اجازت دی جائے، اور وہ اس کے بعد جو گواہی دے اس کو پھر عدالت میں بھی یعنی کہ اون کیا جائے گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 161 کا بیان اگر آپ عدالت میں کہیں گے میرے سے دباؤ میں لیا تو ختم ہو جاتا تھا، تو وہ سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا تھا. تو اب یہ بڑے ہی بنیادی نوعیت کے، اور اس میں بے شمار اور بھی چیزیں ہیں جو کہ بڑی ہی ارکریزی کے بعد جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سینئر وکیل ہیں، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، لیٹیگنٹس، اور ان سے سب کے مشاورت کے بعد جو ہے لا منسٹری میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ ایک کاوش ہے، بڑی سنجیدہ کاوش ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ پرپوز جو ترامیم ہیں یہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گی، اور یہاں سے اپروو ہونے کے بعد اور سینٹ سے اپروو ہونے کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ہمارے یہ جو ہمارا سی آر پی سی ہے اس کے اندر بنیادی نوعیت کی وہ ترامیم جو کہ دہائیوں سے جو کہ آؤٹ مطلب وہ جو ضرورت تھی وقت کی، جو آؤٹ زیر التوا تھی، اسٹینڈنگ وہ جو ہے وہ اب شاید ہو سکیں گی اور عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک بات. تو یہ ایک